نہ صرف آئی ایم ایف، ورلڈ بینک نے بھی واضح طور پہ کہہ دیا ہے، بلکہ اس نے تو شاید ایک طرح سے آرڈرلی کہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے جتنے بھی معیشت دان ہیں اور جتنے بھی فائنینشیل ایکسپرٹس ہیں، ان کی کئی برسوں سے یہ سجیشنز آ رہی ہے کہ ہر صورت میں وہ سیکٹرز جو ٹیکسڈ نہیں ہیں انہیں ٹیکس کرا جائے، جس میں سر فہرست ایگریکلچر سیکٹر ہے، پراپرٹی سیکٹر ہے، سروسز سیکٹر ہے۔ خالی یہ 3 سیکٹرز ہی کم از کم 45% آف جی ڈی پی کو کور کرتے ہیں، یعنی جس ملک کی جی ڈی پی کا 45% ٹیکس نہ دے تو وہ ملک، اس ملک کو کتنا ریونیو ملے گا، کیا ترقی کر سکتا ہے۔ لہٰذا یہ بہت ضروری ہے۔ آئی ایم ایف نے کہہ دیا، اور میں سمجھتا ہوں باعث شرم ایک ملک کے لیے کہ آئی ایم ایف کا ہیڈ اس سے یہ بات کر رہا ہے۔ یہ تو کہنا بھی نہیں چاہیے، ٹیکس نہ دینا ایک جرم قرار دینا چاہیے۔ پاکستان واحد ملک ہے جہاں نان فائلر کی ٹرم یوز کی جاتی ہے، اور جس کا فائدہ اٹھا کے ہر جو بھی پروفٹ کماتے ہیں وہ نان فائلر کی کیٹیگری میں جا کے کام کرتے ہیں۔ ایگریکلچر میں پچھلے سالوں میں اگر کسی سیکٹر نے بہت اچھا پروفٹس ارن کیا ہے تو وہ ایگریکلچر سیکٹر ہے، جس کو ٹیکس کی چھوٹ دی گئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ تمام چھوٹیں، اب وقت آ گیا ہے۔ ہم جس اسٹیج پہ اس وقت پہنچ گئے ہیں، اس وقت ہم تقریباً 7,500 ارب روپے کا سود ادا کر رہے ہیں قرضوں پہ، اور ہمارا ریونیو مشکل سے 8,000 ارب روپے ہے۔ لہٰذا ہم جتنا قرضوں پہ سود دے رہے ہیں، ہماری آمدنی بھی اتنی ہی ہے۔ اب اگر ہم قرضہ لیں گے تو اپنے استعمال کے لیے ہم قرضہ لیں گے، کس قدر خراب صورتحال پر ہم پہنچ چکے ہیں۔ اب کسی صورت میں بھی ان سیکٹرز کو رعایت نہیں دینی چاہیے۔ کیئر ٹیکر حکومت کو آئے ہوئے بھی کافی ٹائم ہو چکا ہے۔ میں سمجھتا ہوں انہیں جتنی جلدی ہو سکے ایسے ریفارم امپلیمنٹ کریں، اور اس کے راستے میں جو بھی رکاوٹیں ہیں دور کریں۔ میں اس موقع پر جنرل عاصم منیر صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، کیونکہ ان کی کوششوں سے بہت سارے اچھے کام ہونا شروع ہوئے ہیں جو پہلے نہیں ہوئے تھے۔ مثلا ڈالر کا کنٹرول کرنا ہے، بجلی چوری کا ختم کرنا ہے، اور اس کے علاوہ دیگر اور بھی ایسی چیزیں ہاتھ ڈالا جا رہا ہے جو آج تک جن پر ڈالا نہیں گیا۔ مگر میں سمجھتا ہوں اس تمام کام کو بہت تیز ہونے کی ضرورت ہے، بلا رعایت ہونے کی ضرورت ہے، اس سے پہلے کہ الیکشن ہو جائیں اور مافیاز دوبارہ آ جائیں اور وہ کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ جو بھی بہتر سے بہتر ہو سکتا ہے حکومت کو امپلیمنٹ کر دینا چاہیے۔ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی پاکستان میں صورتحال نہایت مایوس کن ہے، اور اس کی بنیادی وجوہات میں بہت ساری وجوہات ہیں۔ پولیٹیکل انسرٹینٹی ہے، سیکیورٹیز کے ایشوز ہیں، کچھ ہمارے سسٹمیٹک ایشوز ہیں کہ جو ہمارا سسٹم اس قدر کمپلیکیٹڈ ہے کہ ہر چیز میں ٹائم ایک لگتا ہے، ہر چیز کو سیٹل ہونے میں ٹائم لگتا ہے۔ اور اس کے علاوہ حالانکہ پوٹینشل بہت ہے، بہت سارے پروجیکٹ موجود ہیں ہمارے یہاں۔ ٹورزم میں بہت انویسٹمنٹ کی گنجائش ہے، منرلس میں بہت زیادہ انویسٹمنٹ کی گنجائش موجود ہے، ہمارے یہاں ریمیٹنسز پاکستان میں لانے کی کافی گنجائش موجود ہے، اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹمنٹ کی بہت گنجائش موجود ہے، اور بہت سارے ایسے ایونیوز ہیں جس میں ہیوج پروفیٹیبلٹی جو ہے فارن انویسٹر کو ہو سکتی ہے۔ مگر ان وجوہات کی جیسے جو میں نے شروع میں بتائیں، یہاں پر فارن انویسٹمنٹ آتے ہوئے شائع ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ اس طرح کے اقدامات کریں کہ کانفیڈنس لیول جو ہے فارن انویسٹر کا بحال ہو، اور وہ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو ہے وہ پاکستان میں کرے۔ بہت ہی شاندار کردار ادا کر سکتا ہے۔ منرل کانفرنس ہوئی تھی اور اس میں بہت بڑے بڑے انویسٹرز آئے تھے، یو اے ای سے، سعودی عرب سے، اور دے ور انٹرسٹڈ۔ پاکستان از ویری رچ ان منرلس۔ ہمارے یہاں ایسی قیمتی منرلس اور مائنس موجود ہیں کہ جو دنیا کا ہر انویسٹر اس میں انویسٹمنٹ کرنا چاہے گا، اور میں سمجھتا ہوں حکومت کو چاہیے صرف ان کو سیکیورٹی کی گارنٹی دے، ان کو سسٹمیٹک ایشوز کو ختم کرنے کی گارنٹی دے، پروفٹ باہر لے جانے کی اجازت ہو پراپر طریقے سے۔ یہ تمام سہولتیں اگر انہیں مہیا کی جائیں تو میں سمجھتا ہوں ہمارے ہاں منرلس میں اور مائنس میں بہت بڑا ایک پوٹینشل موجود ہے، اور اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ اس میں آ سکتی ہے۔ بہت سارے ریفارمس امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے، بہت سارے گنجائش موجود ہے
کیئر ٹیکر حکومت کا ٹائم پیریڈ کم ہے، شاید پاورز اتھارٹی بھی کم ہوں گی، مگر ان میں وہ پوٹینشل موجود ہے جو پچھلی کئی حکومتوں میں نہیں ہے۔ اور چونکہ یہ ان میں بائسڈ نہیں ہے، یہ جو بھی کام کریں گے ملک کے لیے کریں گے، اگر انہیں اتھورائز کرا جائے، انہیں پاور دی جائے، انہیں وقت دیا جائے، تو یہ وہ ایسے تمام سسٹمیٹک ایشوز کو ختم بھی کر سکتے ہیں، ایسے ریفارمز امپلیمنٹ کر سکتے ہیں جو ہماری معیشت کو بہتر سے بہتر راستے پر گامزن کر سکتے ہیں۔ بینکنگ سیکٹر کے ذریعے ریمیٹنسز لانے کے لیے مزید سہولتیں دینے کی ضرورت ہے۔ سسٹم ان کا فاسٹ ہونا چاہیے، ان کے سافٹ ویئرس اچھے ہونے چاہیے، اور تاکہ کانفیڈنس لیول بحال ہو باہر ہمارے جو پاکستانی پیسہ بھیجتے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کے یہ کہ جو انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ کا فرق ہے وہ کم سے کم ہو، تو ریمیٹنسز میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ بینکنگ سیکٹر کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ فیسیلیٹیٹ عوام الناس کو دے، تاکہ ریمیٹنسز اور دیگر انویسٹمنٹ تھرو بینکنگ چینل آئے۔